یقین دلا دیا کہ یہ مصطفیٰ کی آل کا خون ہے، یہ رائے گا نہیں جائے گا، بیکار نہیں جائے گا، بلکہ یہ جب رنگ لانا شروع کرے گا تو ایک ایک یزیدی سے انتقام لے گا، ایک ایک کوفی سے انتقام لے گا، ایک ایک دمشق کے اس سپاہی سے انتقام لے گا جو میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے خلاف جا کر کے لڑا تھا، ایک ایک حضرات مصری سے اس سے انتقام لے گا کہ جو میدان کربلا میں جا کر کے حضرت امام حسین اور امام حسین کے ساتھیوں سے برسر پیکار ہوا تھا۔ اور آج بھی حضرات خون حسین زمانے والوں کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ خون حسین کل بھی پائندہ باد تھا، آج بھی پائندہ باد ہے اور قیامت تک خون حسین پائندہ باد رہے گا۔ اگر آپ واقعی دیکھنا چاہتے ہو حسین کی شہادت کی کامیابی تو چلو کسی اور جگہ چل کر نہیں بلکہ حضرات موسیٰ اسمولی میں آ کر کے دیکھ لو، یہ جو دیوانوں کا ہجوم نظر آ رہا ہے، وارفتہ لوگ نظر آ رہے ہیں، جھومتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اگر ان سے کوئی سوال کرنے لگے، پوچھنے لگے، اے آنے والو یہ تو بتاؤ کہ کس کے نام پر تم آئے ہو؟ کیا دنیا دار کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو؟ کسی اہل منصب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو؟ کسی اہل عہدہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو؟ کسی حضرات دولت مند کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو یہ دیوان گان حسین جواب دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم دنیا دار کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اہل عہدہ کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم کسی اہل منصب کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اہل سیاست کے بلانے پر نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم دیوان گان حسین ہیں۔ ہم دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں حسین کی محفل ہوگی ہم وہاں وہاں جائیں گے، جہاں جہاں حسین کا تذکرہ ہوگا ہم وہاں وہاں جائیں گے، جہاں جہاں حسین کی شہادت کا ذکر ہوگا ہم وہاں وہاں جائیں گے، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیں گے کہ حسین کا ذکر کل بھی زندہ تھا، حسین کا ذکر آج بھی زندہ ہے اور حسین کا ذکر قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین کی نسبتیں بڑی عظیم ہے، اور حضرات عظیم نسبتوں سے جب ہمیں نسبتیں ملتی ہیں تو ہم دنیا والوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بسر کی نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ حضرات ہم دنیا والوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ صرف زمین نہیں، آسمان نہیں، مشرق نہیں، مغرب نہیں، شمال و جنوب نہیں، بلکہ ہمارے یقین سے اگر پوچھنا چاہتے ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ زمین فلک محو اختر حسین والے ہیں، یہ کائنات کے منظر حسین والے ہیں، یزیدیت سے ہے انکار بچے بچے کو، ہمارے اکبر و اصغر حسین والے ہیں۔ اور ہوا سے کہہ تو کہ آ جائے آندھیاں لے کر میرے چراغ کے تیور حسین والے ہیں، اور تم اپنی کثرت تعداد پہ نہیں اتراؤ، سنو ہمارے 72 حسین والے ہیں، سنو ہمارے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سنو ہمارے 72 حسین والے ہیں۔ اچھا آپ تو خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے، میں سوچ رہا ہوں حسین کی بزم ہے، طنز سے کام نہ لیا جائے، تنقید سے کام نہ لیا جائے، تمام لوگ اپنے ہیں، جتنے لوگ نظر آ رہے ہیں تقریباً سبھی مجھے جانتے ہیں اور سبھی کو میں جانتا ہوں۔ اہل اسمولی کے لیے میں نیا نہیں اور اہل اسمولی میرے لیے نئے نہیں، جو قرب و جوار سے آئے ہیں انہیں بھی میں جانتا ہوں، بخوبی واقف ہوں۔ حضرات ایک سوال آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ آپ کے نزدیک حضرت امام حسین کی قربانی عظیم کیوں ہے، شہادت امام حسین عظیم کیوں ہے، میدان کربلا میں جا کر کے حضرت امام حسین کا جام شہادت نوش کرنا یہ تمہارے لیے عظیم کیوں ہے؟ آپ حضرات جواب دیں گے وہ نواسہ رسول ہے اس لیے ان کی قربانی عظیم ہے، ان کی رگوں میں فاطمہ کا دودھ تھا اس لیے ان کی قربانی عظیم ہے، ان کی رگوں کے اندر حضرت علی کا خون دوڑ رہا تھا اس لیے ان کی قربانی عظیم ہے۔ آپ کہو گے وہ قبیلہ ہاشمی سے ہے اس لیے ان کی قربانی عظیم ہے، وہ مدینے میں پیدا ہوئے اس لیے ان کی قربانی عظیم ہے، وہ رسول کی بارگاہ میں تربیت پاتے ہیں اس لیے ان کی قربانی عظیم ہے، رسول انہیں سینے سے لگاتے ہیں اس لیے ان کی قربانی عظیم ہے، مصطفیٰ ان کے ہونٹوں کو چومتے ہیں اس لیے ان کی قربانی عظیم ہے، مصطفیٰ ان کے لیے خطبے کو منقطع کرتے ہیں اس لیے ان کی قربانی عظیم ہے، مصطفیٰ ان کے لیے سجدے کو لمبا کرتے ہیں اس لیے ان کی قربانی عظیم ہے، مصطفیٰ جان رحمت حضرات انہیں سینے سے لگا کر کے مچل کر کے کہتے ہیں کہ یہ میرا نواسہ آنے والے وقت میں
शहर अजीम। हुसैन जिस बारगाह में तरबियत पाता है वो बारगाह अजीम। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अहले मोहब्बत सुनो, हुसैन को जिस मेयार से उठा करके देखोगे हुसैन अजीम नजर आएगा। हुसैन का सफर अजीम, हुसैन का हसर अजीम, हुसैन की सखावत अजीम, हुसैन की इबादत अजीम, हुसैन की शहादत अजीम, हुसैन की शुजाअत अजीम। और हुसैन ने बता दिया कि जो मुझसे जुड़ जाएगा वो भी अजीम हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना सनात रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद। अजीम नहीं बल्कि अजीम शान हो जाएगा। मुस्कुरा करके थोड़ा सा कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है अभी ज्यादा दिन तो नहीं हुए हैं गुजरे हुए हजरात आशूरा को खिचड़ा भी खाया होगा, बिरयानी भी खाई होगी, जो मिला होगा हुसैन के नाम का खाया होगा यकीनन। और हजरात हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हैं जो हजरात बतौर फख्र कहते हैं कि हमारे मुंह में जो लुकमा जाता है वो किसी ना किसी बुजुर्ग का सदका होता है। अभी थोड़ी देर पहले उस्मान हारूनी साहब ने बताया कि ये जो नोटों की लाइन लगी हुई है हजरात वारफ्ता तौर पर लोग आकर के हजरात इस्तेकबाल कर रहे हैं। ये हजरात बार बार दादो तहसीन से जो नवाजा जा रहा है ये नाते मुस्तफ़ा पढ़ने की बरकतें हैं। मैं कहना चाहता हूँ नाते मुस्तफ़ा पढ़ने की बरकतें यकीनन बहुत ज्यादा होती है, अनगिनत होती है, बेशुमार होती है, लातादाद होती है। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि हमारी तो मुकम्मल जिंदगी नबी के नाम पर है। हम जी रहे हैं तब नबी के नाम पर, और हम ये यकीन करते हैं कि हमारा खात्मा होगा तब नबी के नाम। बेशक बहुत हमें फख्र है इस बात के ऊपर। और अल्लाह ने हमें हजरात वो बनाया है जिसे दुनिया वाले अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। सिर्फ यही एक ऐसा फिरका है कि कोई भी हमें बरेलवी कह दे हम हजरात चिढ़ते नहीं जी। कोई भी हमें सुन्नी कह दे हम चिढ़ते नहीं। अगर तुम देवबंदी को देवबंदी कहोगे चिढ़ जाएगा जी। अगर हजरात शिया को शिया कह दोगे तो बिदक जाएगा। अगर आप हजरात राफसी को राफसी कह दोगे ना तो पता नहीं कहां कहां आग लगेगी, किस किस मकाम पर आग लगेगी। उसका मैं तस्करा नहीं करना चाह रहा। जिस फिरके वाले को भी पकारोगे वो चिढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन हमें कोई सुन्नी कह दे, हमें कोई बरेलवी कह दे तो फख्र से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। और हम ये कहते हैं कि हम असीम नहीं लेकिन हमारी निस्बतें असीम है। और इतनी निस्बतें असीम कि मेरे अमाले सियाह ने किया जीना दो बार, सहर खाता तेरे इशाद ने खाने न दिया, और मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। हजरात हमारी निस्बतें इतनी अजीम है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आओ असल मौजू की तरफ चलते हैं और उसी पर थोड़ी देर गुफ्तगू करते हैं। हुसैन की कुर्बानी अजीम, जी जी। अनगिनत इबादतें हैं दुनिया के अंदर। कितनी इबादतें, थोड़ी सी समझाने की भी बात कर लें। मियाँ यहाँ पर जो है हजरात अहले तिजारत भी हैं, अहले दुकान भी हैं, हजरात अहले सियासत भी हैं कुछ, और हजरात साथ ही साथ कुछ लोग वो हैं जो दिन भर मजदूरी करने के बाद अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। सभी तरह के लोग मौजूद हैं। और यही तो हमारे लिए बाइस फख्र है कि हमारी महफिलें मस्जिदें हमारी सफ़ें वो होती है कि जहाँ पर हर छोटा बड़ा आ सकता है, जहाँ हर बिरादरी वाला आ सकता है, जहाँ हर तबके वाला आ सकता है। अब नहीं, 100 साल पहले अल्लामा इकबाल ने कहा था एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। हजरात अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है। लेकिन सुनो दुनिया के अंदर इबादत अनगिनत है हजरात, दुनिया के अंदर लोग भी बहुत है। अल्लाह ने सबका मर्तबा बराबर नहीं बनाया जी हजरत। अब सुनना तवज्जो के साथ, अभी तक तमहीदी जुमले थे, थोड़ा सा काम की बातें भी आप हजरात से कर ली जाए ताकि आप हजरात ये ना कहे कि काम की बातें आप हजरात को नहीं सुनाई गई। इंशाअल्लाह कोशिश करता हूँ कि कुछ काम की बातें आप हजरात के गोश गुजार कर दूँ। हजरात दुनिया के अंदर अल्लाह ने सबको बराबर नहीं बनाया, सबका मर्तबा एक जैसा नहीं बनाया। यकीनन हजरात नमाजी बेनमाजी से बेहतर होता है, वो शख्स हजरात जो हाजी हो वो हजरात बेहाजी से बेहतर होता है, वो शख्स हजरात जो गैर
روزہ دار ہو اس سے روزہ دار بہتر ہوتا ہے. حضرات جو شخص زکات نہ نکالے اس سے زکات نکالنے والا بہتر ہوتا ہے. وہ شخص جو دنیا کے اندر نیکیاں نہ کرے اس سے نیکیاں کرنے والا افضل ہوتا ہے. جو پڑوسی کا خیال نہ رکھے حضرات محترم اس سے زیادہ بہتر وہ شخص ہوتا ہے جو پڑوسی کا خیال رکھے. جو رحم دل نہ ہو اس سے بہتر وہ ہوتا ہے جو رحم دل انسان ہو. اللہ نے سب کا مرتبہ برابر نہیں بنایا. اسی طرح سے اللہ نے دنیا کے اندر تمام عبادتوں کو ایک جیسا نہیں بنایا. اللہ نے ہر عبادت کو حضرات الگ مقام رکھا ہے, ہر عبادت کا الگ مرتبہ رکھا ہے. اگر علماء سے پوچھنے لگو اے علماء تم یہ بتاؤ آخر دنیا کے اندر بہت سی عبادت ہے, سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ تو علماء جواب دیں گے اے دنیا والوں سنو, زکات دینا بھی عبادت ہے, حج کرنا بھی عبادت ہے, روزہ رکھنا بھی عبادت ہے. لیکن اللہ نے جس عبادت کو عظیم الشان بنایا اسے کہا جاتا ہے نماز. جی جی بے شک. کیا کہا جاتا ہے؟ نماز. اب آپ حضرات کو کہہ دیں گے حضرت کیا کریں, ہم تو جمعے میں چلے جاتے ہیں, کام چل گیا. موقع ملا تو فجر میں چلے گئے, کام چل گیا. موقع ملا تو کسی اور موقع پر جا کر کے قاری عرفان صاحب سے یا سید صاحب سے جا کر کے ملاقات کر لی, کام چل گیا. جمعے کے دن چلے گئے, کام چل گیا. اہم العبادات نماز کو کہا جاتا ہے. لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ علماء جہاں پر تشریف فرما ہے علماء سے پوچھو اے علماء کرام یہ بتاؤ نماز عبادت ہے اور حضرات افضل العبادات ہے نماز. لیکن یہ بتاؤ نماز میں بھی تو انگنت رکن ہوتے ہیں, نماز میں بھی تو حضرات محترم انگنت حضرات نماز کے اندر بھی تو کئی رکن ہوتے ہیں. یہ بتاؤ کہ نماز عظیم الشان ہے لیکن نماز میں کوئی رکن ایسا بھی تو ہوگا جسے اللہ نے حضرات نماز میں عظیم الشان بنایا ہوگا. آپ سے پوچھا جانے لگے تو آپ حضرات کہیں گے ہاں نماز کے اندر قیام ہے, نماز کے اندر قاعدہ ہے, نماز کے اندر رکوع ہے, نماز کے اندر حضرات اور بھی ارکان ہے. لیکن اللہ نے کسی رکن کو وہ فضیلت عطا نہیں فرمائی. پروردگار عالم نے جو فضیلت سجدے کو عطا فرمائی, سجدے کو میں نے کہا سجدہ عظیم کیوں ہے؟ اللہ نے کہا قیام میں جائے گا تو خدا کے قریب ہو جائے گا, رکوع میں جائے گا تو خدا کے قریب ہو جائے گا, قاعدے میں جائے گا تو خدا کے قریب ہو جائے گا. لیکن سجدے میں جائے گا تو رب کے جلووں میں کھو جائے گا. جی جی جی. کیا سجدے میں جائے گا تو رب کے جلووں میں کھو جائے گا. پتا چل گیا حضرات نماز افضل ہے لیکن نماز میں بھی تمام رکن افضل نہیں. حضرات اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر رکن بے مثال ہے لیکن اللہ نے سجدے کو بے مثال بنایا, پروردگار عالم نے سجدے کو لاجواب بنایا. اب ایک سوال اور ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کیا سب کے سجدے برابر ہوتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی آپ حضرات کے کہو مسکرا کر کے سبحان اللہ. کیا سجدے سب کے برابر ہوتے ہیں؟ آپ حضرات کہیں گے حضرت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سب کے سجدے برابر ہو جائیں. میاں سجدے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ ہمارا سجدہ وہ کہ جمعے کے دن نماز پڑھنے جاتے ہیں لیکن 3 بار کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, اس میں بھی دنیا کا خیال آ جاتا ہے, دنیا داری کا خیال آ جاتا ہے. یہ خیال آ جاتا ہے کہ دکان کب جا کر کے کھولنی ہے, یہ خیال آ جاتا ہے مکان پر کب جانا ہے, یہ خیال آ جاتا ہے کھیت میں کھاد کب ڈالنا ہے, یہ خیال آ جاتا ہے مکہ کب کاٹنی ہے, یہ خیال آ جاتا ہے مکہ کب نکالنی ہے, یہ خیال آ جاتا ہے حضرات سامان تجارت کب بیچنا ہے. ہمارا سجدہ ایک ایک چیز کا خیال آ گیا, ایک ایک بات کا خیال آ گیا. یہ ہمارا سجدہ ہے, ہمارا سجدہ. لیکن آؤ حضرات ایک سجدہ وہ کہ جس میں ہمیں دنیا کا خیال آ جائے, دنیا داری کا خیال آ جائے, تجارت کا خیال آ جائے, حضرات اہل سیاست کا خیال آ جائے, دنیا کی بے شمار چیزوں کا خیال آ جائے. یہ ہمارا سجدہ. لیکن ایک سجدہ وہ تھا جو میدان کربلا سے بھی پہلے غار ثور میں ہوا. جی جی. غار ہرا میں سجدہ ہوا. اس سجدے کو پوچھو کہ تمہارا سجدہ کیسا, تو جواب ملے گا سجدہ کیا تھا. گناہگار امت کی یاد تھی اور مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو رہا تھا. روتے روتے حضرات جس نبی کی امت کی یاد میں آنکھیں تر ہو جائیں اسے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کہتے ہیں. یقیناً حضرات وہ سجدہ بے مثل و بے مثال ہے, سجدہ عظیم الشان. اب آؤ حضرات چلتے ہیں میدان کربلا کے اندر. آپ حضرات کہیں کہ سب سجدے برابر نہیں ہوتے, میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سب سجدے برابر نہیں ہوتے. میدان کربلا کے منظر کو نگاہوں کے سامنے لے کر کے آؤ اور تصور کا
کرو، ایک طرف 71 لاشیں ہیں، پھر بھی حسین کی زندگی کا آخری سجدہ ادا ہو رہا ہے، دشمنوں کے گھوڑوں کے ٹاپے ہیں اور حضرات شہیدان کربلا کی راشوں کو گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے روندا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین کی زندگی کے آخری سجدے کی کوشش پھر بھی جاری ہے۔ میدان کربلا کے اندر 3 دن کی بھوک اور پیاس کی شدت ہے، لیکن پھر بھی حضرت امام حسین کا سجدہ جاری ہے۔ میدان کربلا کے اندر 72 زخم جس میں نازنین پر حضرت امام حسین کے لگے ہوئے ہیں، پھر بھی حضرت امام حسین کا سجدہ میدان کربلا کے اندر جاری ہے۔ سجدانیاں خیموں کی اور سے دیکھ رہی ہے۔ حضرت سجدہ سکینہ کی حضرات زبان خشک ہو کر کے کانٹا ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی حضرت سجدہ سکینہ کے والد محترم حضرت امام حسین کی زندگی کا آخری سجدہ جاری ہے۔ حضرت شہربانو اپنی زندگی کے سہاگ کو اجڑتے ہوئے دیکھ رہی ہے، پھر بھی حضرت امام حسین کا سجدہ جاری ہے۔ بیمار زین العابدین کراہتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے والد محترم، اگر میرے جسم میں طاقت ہوتی تو آپ پہلے میدان کربلا میں نہیں جاتے، بلکہ بیمار زین العابدین پہلے کربلا میں جاتا اور جا کر کے دنیا والوں کو یہ بتا دیتا کہ حسینی جانتے ہیں کہ بیٹے سے پہلے، باپ سے پہلے بیٹا میدان میں اترتا ہے، لیکن پھر بھی حضرت امام حسین کی زندگی کا آخری سجدہ جاری۔ میں نے کہا حسین 72 زخم ہے، سجدے کو روک دو۔ حسین 71 لاشیں سامنے موجود ہے، سجدے کو روک لو۔ سجدانیاں خیموں کی اور سے دیکھ رہی ہے، حسین سجدے کو روک دو۔ شمر لعین خنجر پکف ہو کر کے آ چکا ہے، حسین سجدے کو روک دو۔ اے امام حسین، میدان کربلا کے اندر تمہاری زندگی کا آخری سجدہ جاری ہے۔ حضرت امام حسین جواب دیتے ہیں، میں لاجواب، میرا خاندان لاجواب، میری تربیت لاجواب، میری تعلیم لاجواب، مجھے جس نے گودی میں کھلایا وہ لاجواب، جس نے مجھے دودھ پلایا وہ لاجواب، جس نے مجھے حضرات داد شجاعت سکھائے وہ لاجواب۔ حضرت امام حسین نے کہہ دیا میری شہادت بھی لاجواب ہوگی، اس لیے کیونکہ حسین کی شہادت حالت سجدہ میں ہوگی، اور دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے گا کہ جو تلوار چلا کر غازی بنے اسے بھی حسین اعظم کہتے ہیں، اور جو حالت سجدہ میں حضرات زندگی کی آخری سانسیں لے اسے شہید اعظم کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ یا رسول اللہ زندہ باد۔ تمام لوگ ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، حضرات اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کی پہچان، ان کی نشانیاں حضرات کہاں ہوں گی؟ پیشانیوں میں ہوگی، سجدوں کے نشان کی وجہ سے۔ میدان محشر میں پہچانے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے اندر سجدے کیے ہوں گے۔ حضرات محترم یقیناً ان کے سجدے بھی لاجواب ہے حضرات، اور یقیناً ان کا خاندان بھی لاجواب ہے۔ اور یہ حضرت امام حسین میدان کربلا میں حالت سجدہ میں سر کٹا، لیکن مشن دے کے حضرت امام حسین کا سر کٹنے کے بعد میں بھی، جسم سے جدا ہونے کے بعد حسین کی عظمتیں دیکھے، حسین کا مشن پھر بھی زندہ حضرات، حسین کا نظام پھر بھی زندہ۔ حسین حضرات جس مقصد کے لیے میدان کربلا میں گئے تھے وہ مقصد پھر بھی زندہ میدان کربلا کے اندر۔ گردن کٹی، اگر دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا شخص تلاش کرنا چاہتے ہو کہ جس نے گردن کٹانے کے بعد بھی لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہو، اس ذات کو کوئی اور نہیں کہتے بلکہ امام حسین کہتے ہیں۔ بے شک بے شک، بہت خوب حضرت۔ اٹھاؤ تاریخ، اور مستند تاریخ بیان کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ ادھر ادھر سے ہو یا رافضیوں کی کتابوں سے لے لیا گیا ہو۔ آج کے وقت میں حالات بڑے خراب ہیں حضرات محترم، حالات خراب اس لیے ہے کہ غیر مستند باتیں بولی جاتی ہیں، ایسی باتیں بولی جاتی ہیں جنہیں اہل سنت و جماعت کے اندر من گھڑت واقعات کہا جاتا ہے۔ چلو حضرات معتبر کتابوں سے ایک واقعہ سنا دوں۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین کا سر کٹا، حضرت امام حسین نے جام شہادت نوش کیا، اور یزیدی کوفے والے حضرات، یزید کے سپاہی حضرت امام حسین کے سر پاک کو لے کر کے چلے دمشق کی طرف۔ سجدانیوں کو حضرات قید و بند میں لپیٹنے کے بعد، جکڑنے کے بعد لے کر کے چلے کہاں؟ پہلے کوفے کی طرف، بعد میں دمشق کی طرف۔ کس مقصد سے لے کر کے چلے؟ یزید کے پاس جائیں گے تو انعام ملے گا، ابن زیاد کے پاس جائیں گے تو حضرات مال و دولت سے نوازا جائے گا۔ چلے، اور جب چلنا شروع کیا تو پہلے پہنچے کوفے کے بازار کے اندر۔ کوفے کے بازار میں جا کر کے جتنا نمائش ہو سکتا تھا حضرات خاندان مصطفیٰ کے افراد کے کٹے ہوئے سروں کی نمائش کی گئی، دکھایا گیا کہ یہ باغیوں کے سر ہیں، کہا گیا کہ یہ حضرات حضرت امام حسین کے ساتھیوں کے سر ہیں، کہا گیا
یہ حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اے ظالم یزیدیوں، تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ وہی سر ہے کہ جو بار بار مصطفیٰ جان رحمت کی حضرات انگشت مبارک سے بار بار حضرات تر و تازہ ہوتا رہا ہے، جس سر مبارک کے اندر، جن بالوں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت بار بار حضرات اپنی انگلیوں کو پھراتے رہے ہو، یہ وہی سر مبارک، یہ وہی ہونٹ کہ جنہیں بار بار مصطفیٰ نے چما ہو، یہ وہی گلوے مبارک جسے بار بار مصطفیٰ جان رحمت بوسہ دیتے رہے ہو۔ یزیدی لے کر کے چلے، کوفے کا بازار آیا، مختصر کرتے ہوئے کوفے کے بازار سے نکلے اور پھر اور تھوڑی سی آگے لے کر کے چلے، حضرات ایک دو منزل پر جا کر کے پڑاؤ کیا، سامنے نظر آیا ایک گرجا گھر، جب گرجا گھر نظر آیا، گرجا گھر حضرات عیسائیوں کا عبادت خانہ ہوتا ہے، جہاں میں اور تم سجدہ کرتے ہیں اسے مسجد کہا جاتا ہے، جہاں جا کر کے غیر مسلم عبادت کرتے ہیں اسے کسی کو گرجا گھر کہا جاتا ہے، کسی کو اور کسی دوسرے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ گرجا گھر جہاں پر عیسائی عبادت کرتے ہو، جب انہوں نے نقارے بجائے، حضرات ڈھول بجانا شروع کیا، گانا بجانا شروع کیا، تو اچانک ایک راہب گرجا گھر سے نکل کر کے باہر آیا اور اس نے آ کر کے پوچھا تھا، اے آنے والو یہ تو بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو، کون سا مقصد اور کون سا مطلب حل کر کے آ رہے ہو، جہاں دیکھو خوشیاں نظر آ رہی ہیں، گانے باجے کی آوازیں نظر آ رہی ہیں، یہ تو بتاؤ کہ تم آنے والے ہو کون؟ آنے والوں نے جواب دیا، بہت بڑی جنگ سر کر کے آ رہے ہیں۔ کون سی جنگ سر کر کے آ رہے ہو؟ جواب دیا گیا، میدان کربلا میں گئے تھے، کس مقصد سے گئے تھے؟ یزید کے باغیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے۔ حضرات راہب نے پوچھا جنگ کیسی تھی؟ بتانے والے نے بتایا ہم 20,000 تھے اور وہ لڑنے والے صرف 72 تھے۔ جب یہ کہا گیا تو راہب نے کہا تھا حیرت ہے تمہارے اوپر، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے، کبھی 72 کا مقابلہ 22,000 یا 20,000 سے بھی ہوتا ہے، ارے تف ہے تمہاری شجاعت پر، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم جنگ لڑنے کے لیے گئے تھے، دنیا میں دکھا دو جنگ جب ہوتی ہے تو حضرات 1 کے مقابلے 4 ہوتے ہیں یا 1 کے مقابلے 10 ہوتے ہیں، لیکن تم تو 1 کے مقابلے حضرات میدان کربلا کے اندر تقریباً 700-800 کو اتار چکے تھے میدان کے اندر، اس کے بعد میں تم کہہ رہے ہو کہ ہم جنگ لڑ کے آ رہے ہیں، کامیابی حاصل کرنے کے بعد میں آ رہے ہیں۔ جب نظر پڑی اور چہرہ امام حسین کو اس راہب نے دیکھا تو راہب نے کہا تھا اے آنے والو یہ تو بتاؤ یہ سر مبارک جس سے نور چھن رہا ہے، کٹ و غبار میں ضرور اٹا ہوا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کسی سردار کا سر ہے، جیسے یہ کسی نامور شخصیت کا سر ہے، یہ تو بتاؤ کہ یہ سر ہے کس کا؟ یزیدیوں نے کہا تھا یہ سر امام حسین ہے، اور جب یہ کہا گیا کہ یہ سر امام حسین ہے تو اچانک راہب کی آنکھوں کے اندر آنسو تیرنے لگے۔ راہب نے کہا تھا وہی حسین جو مصطفیٰ کے نواسے ہیں، جو تمہارے رسول کے نواسے ہیں۔ یزیدیوں نے کہا ہاں ہم انہی حسین کی بات کر رہے ہیں۔ راہب نے کہا تھا حیرت ہے میں حضرت داؤد کی اولاد میں سے ہوں، نسل میں سے ہوں، کتنا زمانہ گزر گیا لیکن آج بھی میرے قوم والے لوگ میرا ادب و احترام کرتے ہیں اس لیے کیونکہ میں حضرت داؤد کی نسل سے ہوں، لیکن مجھے حیرت ہے تمہارے اوپر کہ تم نے تو مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کو میدان کربلا میں شہید کر دیا، اور اس کے بعد میں تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم نے بہت بڑی جنگ سر کر لی، ہم نے بہت بڑا میدان سر کر لیا، ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اے یزیدیوں سنو، زندگی میں کبھی تمہیں سکون نہیں ملے گا، کبھی تمہیں چین نہیں ملے گا، کبھی تمہیں قرار نہیں ملے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے جنگ کسی اور سے نہیں لڑی بلکہ نواسے رسول سے لڑی، اس لیے تمہیں سکون نہیں ملے گا، چین نہیں ملے گا، قرار نہیں ملے گا۔ حضرات یزیدیوں کی حالت دیکھی، اچانک راہب کے دل کے اندر خیال آیا اور راہب نے کہا تھا یزیدیوں ایک بات تمہارے سامنے رکھوں، اگر تم مان لو تو بدلے میں تمہیں انعام و اکرام سے نواز دیا جائے گا، دولت دی جائے گی۔ یزیدیوں نے پوچھا بتاؤ، اور جب حضرات جب پوچھا گیا تو حضرات اس راہب نے کہا تھا سر امام حسین کو 1 رات کے لیے مجھے دے دو۔ یہاں جملہ توجہ کے ساتھ سننا، یہ امام حسین کا سر ہے، جب تک جسم سے جڑا ہوا تھا تب بھی لوگوں کو کلمہ پڑھا رہا تھا، اور حضرات جب جسم سے سر جدا ہو گیا تب بھی لوگوں کو کلمہ پڑھا رہا ہے۔ حضرات یزیدیوں سے کہا گیا تھا 10,000 دینار دے دو، 10,000 درہم لے لو، بدلے میں 1 رات کے لیے سر امام حسین دے دو۔ جب یہ حضرات بات رکھی گئی یزیدیوں کے سامنے تو انہوں نے سوچا صرف 1 رات کی بات ہے، چلو سر امام حسین دے دیتے ہیں، اور بدلے میں 10,000 درہم لیے لیتے ہیں۔ سر امام حسین راہب کو دے دیا گیا۔ راہب کی محبت دیکھو، عقیدت دیکھو، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی محبتیں بھی بخشوا دیتی ہیں، عقیدتیں بھی بخشوا دیتی ہیں، میاں محبتیں سلامت ہوتی ہیں تو کبھی کبھی وہ جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بے شک بہت خوب۔ عبادت اپنی جگہ پر ہے لیکن عبادت سے پہلے حسن اعتقاد اپنی جگہ پر ہے۔
حضرات حسن اعتقاد نہ ہو تو پھر عبادت کس کام کی؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے عقیدہ درست کر لو، اور جب عقیدہ درست ہوگا تو ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ حضرات کون چلا تھا؟ حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر لے کر راہب چلا تھا۔ عقیدتوں کا عالم یہ ہے کہ جیسے ہی سر امام حسین ہاتھ میں آیا ایسا لگا کہ دنیا کی تمام دولتیں مل گئی ہو، دنیا کا تمام حضرات محترم مال و سب مل گیا ہو۔ لے کر کے چلا سر امام حسین کو، اور جب لے کر کے چلا تو اس بند کمرے کو کھول دیا گیا جو صرف عبادت کے لیے کھولا جاتا تھا، بندگی کے لیے کھولا جاتا تھا، حضرات پیشانی جھکانے کے لیے کھولا جاتا تھا، جہاں صرف سجدے ہوتے تھے آج اس کمرے کو کھول دیا گیا۔ اسی کمرے کے اندر ایک بڑی جگہ تھی، اونچی جگہ تھی، اس اونچی جگہ کو حضرات گلاب سے مشک و عنبر سے دھویا گیا، اور مشک و عنبر سے دھونے کے بعد سر امام حسین کو بھی حضرات گلاب کے ذریعے سے، گلاب کے پانی کے ذریعے سے صاف کیا گیا۔ سر امام حسین حضرات جو بال کر ڈالود تھے ان کے اندر کنگھی کی گئی، بار بار لب مصطفیٰ کو صاف کیا گیا، رخسار لب حسین کو صاف کیا گیا، حضرات گلوے حسین کو صاف کیا گیا، رخسار حسین کو صاف کیا گیا۔ عقیدتوں کا عالم یہ تھا کہ راہب سر امام حسین کو صاف کرتا چلا جا رہا تھا اور حضرات روتا چلا جا رہا تھا، آنسو جاری، اور آنسو جاری رہتے ہوئے برابر حضرت امام حسین کا دیدار کیا جا رہا ہے۔ رات گزرتی رہی، ایک پہر گزرا، دو پہر گزرے، تین پہر گزر گئے۔ حضرات جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو بڑی سخت نیند آتی ہے، ایسی نیند آتی ہے کہ جس پر قابو پانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ایسا مشکل کہ حضرات جب دیکھو نا آخری پہر تو اندازہ کر کے دیکھنا کہ حضرات تمام رات کی نرمیاں، تمام رات کی لطافتیں، تمام رات کی خوشگواریاں سمٹ کر کے جس حصے میں آ جاتی ہیں اسے رات کا آخری حصہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے حضرات بڑی گہری نیند آتی ہے رات کے آخری حصے میں، لیکن اس راہب کو نیند کا خیال نہیں تھا۔ رات گزر رہی ہے، گزر جانے دو، لیکن سر امام حسین سامنے رکھا ہوا ہے، دیدار سر امام حسین ہو رہا ہے۔ اور جب رات کا آخری حصہ آیا تو اچانک سر امام حسین سے نور نکلا، ایسا نور نکلا جس نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا، ایسا نور نکلا جو کعبۃ اللہ کی چھت کے قریب چلا گیا، ایسا نور نکلا جس نے آسمان کو جا کر کے منور کر دیا۔ حضرات جب وہ نور نظر آیا تو خدا کی قسم راہب محو حیرت رہ گیا، اور اس نے اپنے دل میں کہا تھا جب سر امام حسین کی عصمتوں کا عالم یہ ہے تو پھر سراپا حسین کی عصمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اس نے کہا تھا ارے سر کٹنے کے بعد جس کے چہرے میں اتنے جلوے ہیں میدان محشر میں اس کے سجدے سے کتنے جلوے نکلیں گے۔ حضرات دل نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد آیا تھا یزیدیوں کے پاس، لے لو سر کو، میرا کام ہو گیا۔ یزیدیوں نے کہا تھا بڑا مہنگا سودا کیا ہے تم نے، اتنا مہنگا سودا کیا کہ تمہیں احساس نہیں، ایک رات کے لیے سر امام حسین لیا تھا، بدلے میں تم نے 10,000 درہم دے دیے۔ حضرات راہب کہنے لگا تم سودا مہنگا کہہ رہے ہو، سر امام حسین کے بدلے اگر تم مجھ سے دنیا بھر کی دولتیں مانگتے تو میں تمام کی تمام دے دیتا، اور تمہیں بتا دیتا کہ دنیا کی تمام دولتیں مل کر کے بھی سر امام حسین کے برابر نہیں ہو سکتی۔ سر کٹنے کے بعد جو لوگوں کو کلمہ پڑھائے وہ امام حسین کی ذات پاک ہے، اور یہ تو ہمارا یقین ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے، اور حسین قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ہم لوگ کیوں لگاتے ہیں حسین سے؟ یہ عقیدتیں کیوں ہیں؟ یہ محبتیں کیوں ہیں؟ یہ پیسے کا خرچ کرنا، سال میں ایک دفعہ جلسہ ہوتا ہے حضرات اسمولی کی سرزمین پر، الحمدللہ رجسٹرڈ کمیٹی ہے، اور بھی منصوبے ہیں، اللہ تائید غیبی عطا فرمائے، پروردگار عالم بے پناہ کامیابی عطا فرمائے۔ تمام لوگ محنتیں کرتے ہیں، لیکن بالخصوص نوجوان لوگ حضرات بے پناہ محنتیں کرتے ہیں۔ آپ بھی الہی کے مبارکباد، میں نے دیکھا ہے، اللہ کا شکر ہے، جس دن سے جلسہ ہونا شروع ہوا ہے ہر سال اضافہ ہی اضافہ ہے، برابر رونقیں بڑھ رہی ہیں، برابر حضرات آنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی سے اندازہ لگا لو ذکر حسین گھٹتا نہیں بلکہ ہمیشہ بڑھتا ہے۔ جسے بڑھانے والا خدا ہو اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا، اور گھٹائے گا کیسے؟ محبتیں دیکھو میاں، آنے والوں کا تانتا دیکھ رہے تھے آپ، عثمان ہارونی صاحب پڑھ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا مجمع اٹھ کر کے آ جائے گا، ایک ایک شخص اٹھ کر کے آ جائے گا۔ یہ محبتیں تھی، محبتیں آپ حضرات کی عقیدتیں تھی۔ میں نے کہا تھا کس لیے آئے ہو؟ کہ عقیدتوں کی تھالیاں سجا کر کس لیے آئے ہو؟ یہ محبتوں کے گلدستے ساتھ میں لے کر یہ تو بتاؤ آخری حضرات یہ جنونی کیفیت، یہ جذباتی حالات کس لیے ہیں؟ تو آپ حضرات نے جواب دیا تھا کیوں نہ ہو یہ جذبات ہمارے، ہمیں پتا ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، تو
डूबे जो ना फलक पे वो तारा हुसैन है। अहले खिरत समझ न सके क्या हुसैन है, नाना के जिसमें पाक का साया हुसैन है। होकर शहीद जिंदगी ये जाविदा मिली, जिंदा था कल और आज भी जिंदा हुसैन है। बैत ना की कबूल मगर सर कटा दिया, ऐसा जहां में कौन है जैसा हुसैन है। जन्नत का फूल सज्जदे कौनैन के लिए और फातिमा की आंख का तारा हुसैन है। बस में रसूल पाक में देखा है राज ने, सरकार है चराग उजाला हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें यकीन है इंशाअल्लाह, बात खत्म कर रहा हूँ, कि ये मोहब्बतों का कारवां आगे बढ़ेगा और बराबर इंशाअल्लाह सुनने वालों की तादाद में इजाफा होगा, मुझे उम्मीद है। और ऐसे मौकों पर जब ये लोग जाया करें ना, नौजवान लोग चंदा करने के लिए, तो झिड़का मत करो। हो सकता है यही 100-200 रुपए तुम्हारे लिए निजात का जरिया बन जाए। पूरा साल गुजरता है लहबो लईब में, पूरा साल गुजरता है खेल कूद में, पूरा साल गुजर जाता है दुकानदारी में, पूरा साल गुजर जाता है हजरात काम में, तिजारत में। लेकिन देखो आज दीवान गाने हुसैन का हजरात मोहतरम उमड़ता हुआ सैलाब देख रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग आकर के नारा लगा रहे हैं कि जिन्हें देखने के बाद हम ये कहने पर मजबूर हैं कि हमारी ज़बान भी हुसैनी है और खुदा की कसम हमारा दिल भी हुसैनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ऐसी महफिलों से कतराया मत करो, बल्कि आया करो, बच्चों को साथ में लाया करो। मियाँ हजरात, ये हमें जमा करने का और हमारे जज्बात जगाने का ये बहुत बड़ा जरिया है। लोग कहते हैं कि जलसे किस काम में आते हैं, हम ये कहते हैं कि जलसे इस काम में आते हैं कि कंधे से कंधा मिलाते हैं, एक ही सब में हमें बैठा देते हैं। हजरात, एक ही आवाज पर हाथ उठाने पर यही जलसे हमें मजबूर कर देते हैं। साथ एक होती है, मोहब्बतें सबकी होती है, आवाज एक होती है, अकीदतें सबकी होती है, नारा एक होता है, जवाब सबका एक होता है। और जब हम नारे का जवाब देते हैं तो हम कहते हैं कि हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है और हुसैन कयामत तक जिंदा रहेंगे। मियाँ फर्श की बस्ती पर और आसमान की बुलंदी पर जिसका जिक्र हो उसे इमाम हुसैन कहा जाता है। बेशक, बहुत। इसलिए लाइक मुबारकबाद है। आप हजरात, एक जलसा होता है रजिस्टर, आप हजरात दुआ करो कि अल्लाह इसे बचाए रखे अपनी रहमत से, और बड़ा जरूरी है। मैं तो कह देता हूँ कि जो मेरे लायक काम हो मुझे बताओ, हर तरह से तैयार हूँ। लेकिन हजरात, ये मोहब्बतों का कारवां आगे बढ़ना बड़ा जरूरी है। छोटों को भी साथ में लाओ, बड़ों को भी साथ में लाओ। वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें भी साथ में लाया करो, क्योंकि हम तो चले जाएंगे। अगर हमारे रोशन मुस्तकबिल का कोई जामिन बन सकता है तो हमारी आने वाली नस्लें हैं, यही तो संभालेंगे हजरात दीन को। जी, यही तो मुस्तफ़ा के दीन के मुहाफिज बनेंगे, यही तो नामूस मुस्तफ़ा के मुहाफिज बनेंगे, यही तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के किलों को संभालेंगे। यही तो हजरात हमारी कौम का कीमती सरमाया है। छोटों को लाओ, बड़ों को लाओ और ला करके यकीन दिला दो, एहसास दिला दो इस बात का कि खुदा की कसम हम दुनियादार बाद में हैं और मुस्तफ़ा के नवासे के मुहिब पहले हैं। दुनिया वालों को एहसास दिला दो कि हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत बाद में है और हमारे सीनों के अंदर दीन की मोहब्बत पहले है। जी 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 हजरत, बहुत बड़ी खुशी होती है आप हजरात को मैं देखता हूँ जब दिन में आता हूँ तो हर जगह को हर दुकान पर हजरात हर कोई अपने अपने कामों में लगा हुआ होता है और काम करना भी जरूरी है। जब काम नहीं करोगे तो तरक्की कैसे हासिल करोगे? तुम्हारी तरक्की दीन की तरक्की का सबब है, तुम्हारा उरूज दीन के उरूज का सबब है। तुम तरक्की करोगे यकीनन, अगर तुम दीनदार हो जाओ तो दीन तरक्की करेगा। अपनी नस्लों को कामयाब बना दो, खुदा की कसम दीन मुस्तफ़ा उरूज तक पहुंच जाएगा, उस बुलंदी तक पहुंच जाएगा जिस बुलंदी तक हजरात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आल और असहाब ने इरादा किया था। यकीनन ये खैरुल कुरून नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुस्तफ़ा के दीवाने जिंदा है और जब मुस्तफ़ा के दीवाने जिंदा है तो मानना पड़ेगा कि दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले है माहो नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। जी जी, इसलिए हजरात ख्याल रखें, ये छोटी छोटी बातें छोटे बच्चों को भी लाया करो। और माशाल्लाह यहाँ तो क्या चल रहा, सबील है, चाय है, शरबत है, क्या है? अल्लाह का शुक्र, आज तो चाय ना पिला करके इमाम हुसैन की सबील शरबत ही पिला देते तो कितना अच्छा रहता, बड़ा अच्छा रहता। लेकिन आप हजरात ये नहीं कहें कि चाय क्यों, हम तो ये कह रहे हैं कि चाहे चाय हो या शरबत हो हुसैन का है। हमारे मुंह में जो लुकमा जाता है, कतरा जाता है, हुसैन का है। इस नियत से पीना
کہ یہ چائے نہیں بلکہ یہ مشروب محبت ہے. جی جی یہ چائے نہیں ہے بلکہ حضرات محترم یہ عقیدتیں ہیں، محبتیں ہیں. یہ چائے نہیں ہے بلکہ حضرات یہ حسن اعتقاد ہے، کیونکہ ہم نیازی بھی ہیں اور الحمدللہ ہم نمازی بھی ہیں. بے شک. نیاز بھی نہیں چھوڑیں گے، نیاز بھی نہیں چھوڑیں گے. اچھا نماز پہ گھبرا گئے آپ حضرات کہتے ہو، اور نیاز تو چھوڑیں گے ہی نہیں، چاہے محرم کی ہو. ابھی بقرعید گزری ہے، بقرعید ایک بچہ آیا مسجد میں مدرسے میں فریج میں پانی بھرنے کے لیے بقرعید کے 3 دن کے بعد. میں نے کہا بھائی تیرے گھر میں بھی گوشت ہو، تیرے گھر میں بھی فریج ہوگا، اپنے تیرے گھر میں ٹھنڈا پانی نہیں ہے، یہاں سے پانی لینے کے لیے آیا. تو بچے تو سچے ہوتے ہیں نا، بچوں کو اگر جھوٹ بولنا کوئی سکھاتا تو ماں باپ سکھاتے. سچی بات بتا رہا ہوں، یہ جو فونوں پہ جھوٹ بولتے ہیں نا، موبائلوں پر، یہ سوچتے کوئی نہیں سن رہا. سوچ لینا یہ جو بچے سنتے ہیں حضرات، یہ ان کی تربیت ہو رہی ہے جھوٹ پر، اور جھوٹ پر ان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. یہ مت سوچو کہ کوئی نہیں سن رہا. حضرات یقیناً جو تم جھوٹ بولتے ہو تمہاری بیوی بھی اسے سنتی ہے، تمہاری اولاد بھی اسے سنتی ہے. اس لیے خیال رکھو حضرات. میں نے اس بچے سے پوچھا تھا، یہ بتا بیٹا آخر تو آیا ہے، تیرے گھر میں فریج ہوگا، یہاں سے ٹھنڈا پانی لینے کے لیے آیا ہے. تو مجھ سے مسکرا کر کے کہنے لگا، بچہ سچا تھا، بولے حضرات بقرعید کے 3 دن کی بات ہے، بولے ہمارے گھر میں فریج میں گوشت بھرا ہوا ہے، جگہ ہی نہیں ہے پانی کی بوتل رکھنے کی. میں نے کہا اتنا ہے؟ کہنے لگا بولے فل بھرا ہوا، گنجائش ہی نہیں. میں نے کہا کسی دوسرے کے یہاں جا کے دیکھ لیتا، ٹھنڈا پانی مل جاتا. بولے جس کے گھر بھی جا کے دیکھ رہے ہیں فل ہے معاملہ، بالکل اسٹوک لبالب. جیسے فائنینس ہوتا ہے نا کسی چیز کا، ویسا کرا لیا تھا. اب ایک صاحب سے میں ذکر کرنے لگا، میں نے کہا یار لوگوں کے پاس کتنا کتنا ذخیرہ اکٹھا ہو رہا ہے کہ پورے پورے فریج بھرے پڑے. تو مجھ سے کہنے لگے، بولے حضرت گھبراؤ مت، محرم آنے دو، محرم کا جو کھچڑا ہوگا انشاءاللہ وہ میں آپ کو بقرعید کے گوشت کا کھلاؤں گا. 1 مہینے بعد، سچی بات بتا رہا ہوں بالکل ایمانداری. ہمارے یہاں پر اسٹوک نیاز تو چھوڑنے کا نام ہی نہیں ہے، کھچڑا بھی نہیں چھوڑیں گے، بریانی بھی نہیں چھوڑیں گے. ایک گاؤں میں پتا چلا ایک ہی رات میں 57 دیگیں بن گئی بریانی کی، اور فجر سے پہلے پہلے ختم. اور جب مسجد میں جا کر کے دیکھا تو 57 نمازی بھی نہیں تھے. یہ حالات تھے. اس کا مطلب یہ کہ دیگیں کھانے والے ہزاروں تھے اور نماز نہ پڑھنے والے صرف حضرات چند تھے. یہ حالات میرے اور آپ حضرات کے نظر آ رہے ہیں. نیاز چاہے محرم کی ہو نہیں چھوڑیں گے، چاہے بقرعید کا گوشت ہو نہیں چھوڑیں گے، چاہے پوری کچوری ہو نہیں چھوڑیں گے، چاہے حضرات نیزے کے پوری ہو نہیں چھوڑیں گے، چاہے حضرات محترم چھٹی کی نیاز ہو نہیں چھوڑیں گے، شب بارات کا حلوہ ہو نہیں چھوڑیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نیازی ہیں. اے مسلمانوں، نیازی بھی بنو اور نمازی بھی بنو. بات صحیح ہے کہ غلط؟ اچھا فریج تو تمہارا بھی بھرا ہوا رہا ہوگا، ایسا تو ہے نہیں کہ چھوڑا ہو تم نے. اچھا خاصا اسٹوک میں رکھا ہوگا تم نے بھی، اللہ تمہیں سلامت رکھے. اگر پڑوسی کھا رہا ہے، پڑوسی کے پاس بھی موجود ہے، تو اسٹوک جمع کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وقت نکال دیا گیا ہو. جو اہل پڑوس کا حق ہے وہ بھی نکال دیا گیا ہو، جو غرابہ کا حق ہے وہ بھی نکال دیا گیا ہو. اپنے خرچے کے لیے اگر بچا کر کے رکھ لیا 2-4 دن کے لیے، 10-5 دن کے لیے، تو کوئی قباحت نہیں. بڑی ذمہ داری کے ساتھ مسئلہ بیان کر رہا ہوں. شرط یہ ہے کہ اس سے حصہ نکال دیا گیا ہو. بہرحال نمازی بنیے اور امام حسین کے سچے غلام بنیے. دنیا والوں کو بتائیے کہ خدا کی شان دکھلا دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. نبی کا دین پھیلا دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. خدا کی یاد تھی سجدے تھے تلواروں کے سائے میں، وہی تاریخ دہرا دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. حسین ابن علی کا نام لے کر اپنی کشتی کو ہر ایک طوفان سے ٹکرا دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب تو آواز اور بھی تیز نکل رہی ہے. آپ حضرات کے سامنے چائے دکھائی دے گئی نا آپ کو. اللہ آپ کو سلامت رکھے.